پی ٹی آئی کا سب سے بڑا بھگوڑا کون ہے؟ حکومت ایک فسطائیت کا کردار ادا کر رہی ہے، صحافیوں کو ایک بڑا سرپرائز دیا ہے اس شخصیت نے، تو پھر پارٹی سنبھالنے والا ایک اور لیڈر ہوگا۔ وزیر دفاع اس کو بنا دیا ہے جس کی جسمانی صحت بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ خود کا دفاع کر پائیں۔ پیپلز پارٹی کے خیبر پختونخوا میں بڑے تگڑے پہلوان تھے یہ۔ برہان انٹرچینج کا وہ قافلہ آپ کو یاد ہے؟ مجھے اپنی عدالت پہ بھروسہ ہے، میں بے گناہ ہوں، بے گناہی ثابت کروں گا۔ تیسرا انہوں نے کہا میں فوج کے ساتھ ہوں، اور ہماری فوج کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ جو لوگ ساتھ ہیں ان کو سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ جو عمران خان صاحب کا موٹو تھا سیاست میں، اس کو بھی ڈیمیج کیا۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ پی ٹی آئی کا سب سے بڑا بھگوڑا کون، اس پر بات کرتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ صحافیوں کو ایک بڑا سرپرائز دیا ہے اس شخصیت نے، اور اس نے پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ پرویز الہی کی آج عدالت میں پیشی تھی، اور پیشی کے موقع پر انہوں نے کیا بیان دیا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ بڑا بھگوڑا کون ہے؟ یہ خیر ہم دونوں تو جانتے ہیں، ہم ناظرین کے لیے سوال رکھ رہے ہیں، اور کیا بھگوڑا کہنا مناسب ہے یا نہیں۔ ہم بہت سے لوگوں کے بارے میں بات کریں نا کہ وہ جس حال میں چھوڑ کر گئے اس حال میں پریشر ہے، حکومت پولیس کو استعمال کر رہی ہے، لوگوں کے کاروبار پہ حملہ ہو رہا ہے، لوگوں کے گھروں پہ حملہ ہو رہا ہے، گرایا جا رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، دھمکیاں بھی دے رہی ہے حکومت، پولیس کو بھی استعمال کر رہی ہے۔ لیکن ہم ان کو بھگوڑا نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مجبور ہو گئے۔ حکومت ایک فسطائیت کا کردار ادا کر رہی ہے تو وہ مجبور ہو گئے۔ لیکن پرویز خٹک صاحب حقیقتاً سب سے بڑے بھگوڑے ثابت ہوئے، اور یہ تمام ہی پولیٹیکل کمنٹیٹر جو ہیں وہ مانیں گے۔ پرویز خٹک صاحب کا آپ کو اپنی اس 24-25 سال کی زندگی میں، یا اس چند برس کے ابتدائی صحافتی کریئر میں پہلی بار نام کب معلوم ہوا؟ جب وہ خبروں میں آئے تھے تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، تب اس سے پہلے ایک عام آدمی پرویز خٹک کو اس طرح سے نہیں جانتا تھا، کیونکہ خیبر پختونخوا کی سیاست میں ایکٹیو تھے۔ خیبر پختونخوا کی سیاست میں ایکٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ارلی 80s سے پالیٹکس میں ہیں، ارلی 80s سے، تو یعنی جب ہم جو ہے وہ اسکول گوئنگ ہونے والے تھے، ہو گئے تھے، ہاں تب۔ تو پرویز خٹک صاحب جو ہے وہ بلدیاتی سیاست میں، پھر اس کے بعد صوبائی سیاست میں، قومی سیاست میں ایکٹیو ہو گئے۔ پیپلز پارٹی کے خیبر پختونخوا میں بڑے تگڑے پہلوان تھے یہ، ویسے تو پہلوان نہیں ہیں لیکن یہ خیبر پختونخوا لوگ ان کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ دیکھیں صاحب، وزیر دفاع اس کو بنا دیا ہے جس کی جسمانی صحت بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ خود کا دفاع کر پائیں۔ لیکن یہ تو نامناسب بات، شخصیت پہ ذاتی حملے، نامناسب سی بات ہوتی ہے۔ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ ایچسونین ہیں۔ اچھا، پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ رولنگ ایلیٹ کا، خیبر پختونخوا میں تو کم از کم رولنگ ایلیٹ کا حصہ ہیں۔ حبیب کنسٹرکشن، بہت بڑا کنسٹرکشن کا کاروبار، اور پرویز خٹک صاحب کے سب سے اپنے ورسٹ پولیٹیکل اوپوننٹ سے بھی اچھے تعلقات، کاروباری معاملات میں تو بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ ان کی کمپنی نے پنجاب میں بھی بڑے بڑے، شہباز شریف کی حکومت میں جو پروجیکٹس ہیں ان میں کنسٹرکشن کے کام کیے ہیں۔ لیکن پرویز خٹک صاحب کی پاکستان تحریک انصاف کے لیے قربانیاں تو ہیں نا کچھ۔ برہان انٹرچینج کا وہ قافلہ آپ کو یاد ہے کہ جب عمران خان نے کیا تھا، پنجاب میں داخلے پر پابندی ہو گئی تھی، پرویز خٹک جب قافلہ لے کر آ رہے تھے اسلام آباد پہنچنے کے لیے۔ اچھا، وہ میرا خیال ہے کہ وہ قربانیوں سے زیادہ حالات کو بہتر جانتے ہوئے فیصلہ کیا گیا تھا۔ تو پرویز خٹک صاحب نے بہرحال ہیرو بن کے اس صحت پر بھی ایک 4x4 کی سن روف سے باہر نکل کے بیٹھ گئے، وہ بھی بڑی قربانی تھی کہ پرویز خٹک نے خطرہ مول لیا تھا۔ لیکن مذاق برطرف، یہ 2 بار وزیر رہے صنعت و پیداوار کے خیبر پختونخوا میں، ایک بار زراعت کے آبپاشی کے وزیر رہے، اور یہ اپنے ضلع کی نوشہرہ کی جو سیاست ہے اس میں بڑا نام ہے، خیبر پختونخوا کی سیاست میں مناسب بڑا نام ہے۔ پھر پرویز خٹک یہاں گئے، اور پرویز خٹک صاحب نے جب اس سیاست میں آئے تو عمران خان کی سیاست میں 2 فیکٹر سب سے زیادہ پاپولیرٹی حاصل کر گئے۔ ایک کرپشن کے خلاف بات کرنا، دوسرا موروثی سیاست کے خلاف بات کرنا۔ عمران خان نہیں ہوں گے تو پھر پارٹی سنبھالنے والا ایک اور لیڈر ہوگا۔
یہ ہم نے پہلی بار دیکھا نا جی. پاکستان میں. تو پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ نکل گئے پتلی گلی سے, اور پتلی گلی سے بڑی آسانی سے, پتلے سے ہیں, نکل سکتے تھے تو پتلی گلی سے نکل گئے. پرویز خٹک صاحب کو عمران خان صاحب نے بنایا صوبے کا وزیر اعلیٰ. جی ہم سب کے لیے سرپرائز تھا, ایک آدمی نیا آیا, حالانکہ نیا نہیں تھا لیکن قومی افق پر نیا نمودار ہوا. پھر پرویز خٹک صاحب جو ہیں انہوں نے کیا کیا, بھاوج اور غالباً ایک بھتیجی وغیرہ جی 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 یہ بھی آ گئیں سیاست میں قومی اسمبلی کی نشست پر, مخصوص نشست پر. جی. پھر اس کے بعد خاندان کے مزید 3 مرد جو ہیں, داماد وغیرہ اور بھتیجے وغیرہ, یہ سب آ گئے. تو پرویز خٹک صاحب نے وہ جو عمران خان صاحب کا موٹو تھا سیاست میں جی اس کو بھی ڈیمیج کیا. پھر بھی چلتے رہے, یعنی اگر وزیر اعلیٰ تھے, وزیر اعلیٰ ہوتے انہوں نے بڑے کام دکھائے, پھر اس کے بعد وزیر دفاع بن گئے تب بھی دکھائے اور چلتے رہے. لیکن اب جب موقع تھا کہ یہ کہتے کہ میں نہیں جاتا, تو اب اس موقع پہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ نکل گئے. ہمارا ہجر بھی تھا اتفاقی مسئلہ تھا, ہمارا وصل بھی ہے حادثاتی مسئلہ ہے, پرندے قید ہیں تم چہچہاہٹ چاہتے ہو, تمہیں تو اچھا خاصا نفسیاتی مسئلہ ہے. ہاں, ہمیں تو اچھا خاصا نفسیاتی مسئلہ ہے. یہ نفسیاتی مسئلہ جو ہے اس کو حل کیا ہے پرویز الہی صاحب نے. جی بالکل. یہ جو خدشات ہیں نا جن کی ہم بات کر رہے ہیں, ان تمام چیزوں کا دھڑکا خدشہ تھا دا ادر وے اراؤنڈ پرویز الہی صاحب سے. جی دونوں پرویز بالکل اپوزٹ تھا کہ پرویز خٹک وہ کریں گے جو پرویز الہی نے کیا ہے, اور پرویز الہی وہ کریں گے جو پرویز خٹک نے کیا ہے. لیکن نہیں ہوا, دیکھیے نا, نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. ہاں چلیں, یہ بھی اچھا ہے, ہمیں محتاط رہنا چاہیے نا اپنی سیاست پہ. اب تک نہیں ہوا. یہ ہمیں کبھی بھی حیران کر سکتے ہیں. ہاں سیریسلی, وہ حیران بھی کر سکتے ہیں, پریشان بھی کر سکتے. تو پرویز الہی صاحب جو ہیں انہوں نے تو پرویز خٹک صاحب کو اور دیگر لوگوں کو ایک اچھی خاصی کس کے چپیڑ وہ ماری ہے. انہوں نے یہ کہا نا کہ میں نہیں جاؤں گا. دوسرا انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی عدالت پہ بھروسہ ہے, میں بے گناہ ہوں, بے گناہی ثابت کروں گا. تیسرا انہوں نے کہا میں فوج کے ساتھ ہوں. جی. اور ہماری فوج کے لیے لمحہ فکریہ ہے جی. کہ یہ جو ان کے ارد گرد انہوں نے پی ڈی ایم کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ چور ڈاکو ہیں پی ڈی ایم والے فوج کے ارد گرد. تو پرویز الہی صاحب جو ہے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ سیاست کرتے, لیکن پرو اسٹیبلشمنٹ سیاست کرنے والے پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, جبکہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ نکل لیے. اچھا, عمران خان صاحب کے ساتھ جو لوگ ساتھ ہیں ان کو سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ مجھے بڑا اچھا سوال ہے. ٹھیک ہے, اس وقت مجھے ان میں سے کسی کے لیے بھی کوئی خاص فائدہ فوری طور پر نظر نہیں آ رہا. لانگر رن میں فائدہ کیا ہوگا؟ لانگر رن میں دیکھیے وہی بات کہ کیا سیاسی جماعتیں ایسے ختم ہو جاتی ہیں, تو ایسے ختم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اب جو حالات ہیں ان حالات میں دیر از اے پاسبلٹی کہ عمران خان صاحب نہ ہوں سیاست میں فار اے پیریڈ آف 2 to 3 years میں بھی. پھر اس کی چیزیں بدلتی ہیں, ہمارے یہاں بدل جائیں آگے جا کر. عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت تو جس مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں, تو عمران خان صاحب مجھے اگلے الیکشن میں کمپیٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, ان کی جماعت کے لوگ ممکن ہے کمپیٹ کر جائیں, ممکن ہے وہ بھی کمپیٹ نہ کر پائیں. اور پھر ایک لیگل بیٹل ہے, اس لیگل بیٹل میں وہ اپنے لیے کیا وے آؤٹ نکالتے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا. تو ان دا لانگر رن فائدہ تو پرویز الہی صاحب نے جو ہے وہ مونس کی سیاست کو بھی بچایا ہے, شاید مونس کے لیے بھی سیاست کو بچایا ہے. مونس صاحب بہرحال ملک میں نہیں ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ میری والدہ کا, میرے والد کا, ہمارا ایک فیصلہ ہے, اور اس فیصلے پہ وہ ڈٹ گئے. لیکن وہ لوگ جن سے عمران خان صاحب کو بھی شاید امید تھی کہ ڈٹ جائیں گے, وہ لوگ جو ہے وہ نکل گئے. کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے. یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.